الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. برادران اسلام اور محترم خواتین، رمضان المبارک میں قرآن شریف نازل ہوا. اس وجہ سے اس مہینے میں قرآن کی طرف ہم لوگوں کی کچھ زیادہ توجہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی تلاوت کی اہمیت اور اس کے مرتبہ و مقام کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اس وقت اس سلسلے کی 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر انسان، افضل انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. دوستوں اور عزیزوں اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ یہاں زندگی بھر سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. بچہ بھی سیکھتا ہے، جوان بھی سیکھتا ہے، بوڑھا بھی سیکھتا ہے اور سکھاتا بھی ہے. سیکھنے اور سکھانے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. مدارس، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں یہ بھی سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتی ہیں. کچھ لوگ تعلیم دیتے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. استاد سے شاگرد سیکھتا ہے، شاگرد سے بعض اوقات استاد بھی سیکھتا ہے.
یہ سیکھنا اور سکھانا مختلف مقاصد کے تحت ہوتا ہے. عام طور پر انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا عمل اختیار کرتا ہے. میں سیکھوں گا دنیا حاصل ہوگی، نہیں سیکھوں گا دنیا حاصل نہیں ہوگی. ہمارے تمام علوم اسی مقصد کے لیے ہے. آدمی سوشل سائنس میں جائے یا فزیکل سائنس میں جائے، یہی سوچتا ہے کہ میں کچھ حاصل کروں گا دنیا بہتر ہوگی. صحیح بات یہ ہے کہ آدمی نے سب کچھ حاصل کر لیا، جو کچھ مل سکتا ہے سب پا لیا، اور اگر اس نے قرآن کا علم نہیں حاصل کیا تو اسلام کی نظر میں وہ صاحب علم نہیں ہے، اس کی جہالت باقی رہے گی. تمام علوم میں افضل ترین علم قرآن کا علم ہے. اسی سے انسان کو صحیح راستہ مل سکتا ہے، اور اسے چھوڑنے کے بعد وہ صحیح راستے پر نہ چل سکتا ہے اور نہ قائم رہ سکتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے، افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے. سیکھنے کا عمل بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، ادھیڑپن میں بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا وہ بہترین انسان ہے جو قرآن سیکھے. قرآن سیکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے معنی پر غور کرے، اس کی گہرائیوں میں پہنچنے کی کوشش کرے، اس کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی حکمتوں کو معلوم کرے. یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور سیکھنے کا عمل کہیں رکتا نہیں ہے. بڑے سے بڑا عالم بھی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ سیکھے. تو آپ نے فرمایا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور سیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے. تو فرمایا آپ نے کہ آدمی بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کے علم میں مہارت حاصل کرے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری بات یہ کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے. ایک شخص قرآن کا بہت بڑا ماہر ہے، اس کے الفاظ کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، اس کی معانی کو بھی سمجھتا ہے، اس کی حکمتوں پر بھی نظر ہے، لیکن اس کا علم اس کی ذات تک محدود ہے، تو یہ غلط ہے. آدمی سوسائٹی کا بہتر فرد اس وقت ہوگا جبکہ وہ قرآن سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اگر وہ قرآن کی ابتدائی معلومات رکھتا ہے تو وہ وہی معلومات فراہم کرے دوسروں کو، اور اگر قرآن کی باریکیوں پر اس کی نظر ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے. قرآن پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سے واقف ہے تو ان کا جواب فراہم کرے. تو آپ نے فرمایا ایسا انسان بہتر ہے جو قرآن سیکھے بھی اور سکھائے بھی. صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، سکھانا بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. اور عمل کے بغیر تو کسی اسلام میں علم کا اعتبار نہیں ہے. ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے جس کے ساتھ علم نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سیکھے، قرآن سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اس حدیث کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسی فضا ہونی چاہیے
ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرو، ایسی فضا کریٹ کرو کہ لوگ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی موجود ہے، کوئی بڑے بزرگ موجود ہے، وہ قرآن کا علم رکھتے ہیں. نہیں، ہر آدمی اس کی کوشش کرے، ایسا ماحول بن جائے اور اسی فائدہ پیدا ہو جائے کہ معلوم ہو کہ آدمی قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. یہ حدیث دراصل اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ایسی فضا پیدا کرو، ایسا ماحول بناؤ، تب گویا انسان بہتر انسان ہوگا. ظاہر ہے کہ دنیا تو دوڑ رہی ہے اس طرف کہ ایسے علوم حاصل کرے جس سے وہ مادی ترقی، مادی فائدے حاصل کر سکے. بتائے گا کون ان کو؟ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ خدا کا ذکر ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ آسمان کی ہدایت کا ذکر ہے، تو بتائے گا کون ان کو؟ وہ انسان بہترین انسان ہے جو قرآن سیکھ بھی رہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے. ہر آدمی کو اس پر لگ جانا چاہیے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ معلوم ہو کہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر لوگوں کو یہ فکر سوار ہے کہ قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ فضا ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نے تو قرآن کو یہ سمجھا کہ رمضان میں 2-1 مرتبہ قرآن شریف مزید ختم کر لیں. قرآن سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا راستہ دکھاتا ہے، اور پھر یہ کہ آج کی دنیا میں اس پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ جانے اور اس کا جواب دے، اس کا جواب بھی معلوم کرے. خود سوچ سکتا ہے، دوسرے سے معلوم بھی کر سکتا ہے کہ قرآن پر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں. اصحاب علم سے پوچھے وہ، تب وہ سیکھے گا. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہر مرحلے میں یہ کام ہوتا ہے. جیسے زندگی بھر آدمی یہی کام کرتا ہے، سیکھنے سکھانے کا کام، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں ریٹائر ہو گیا، مجھے اور موقع ملنا چاہیے تھا سیکھنے اور سکھانے کا. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کمانے کا. تو ایسے میں کہا گیا وہ انسان بہتر انسان ہے جو قرآن سیکھے بھی سکھائے. اس کے ذریعے اللہ کا دین عام ہوگا، دین اور شریعت عام ہوگی. تو میرے دوست اور ساتھیوں، اس فضا کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تب معلوم ہوگا کہ واقعی قرآن سے ہماری دلچسپی ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفہ. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم لوگ صفہ میں جمع تھے، موجود تھے وہاں. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی سے قریب ایک چبوترا سا بیان دیا گیا تھا، صاحبان تھا اس پر، اسے صفہ کہا جاتا تھا. وہاں سے غریب مہاجرین جو آتے ان کا قیام بھی ہوتا، قرآن سیکھتے بھی ہو، علم دین حاصل بھی کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معاش کا انتظام بھی فرماتے. تو کہا کہ ہم لوگ صفے میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو عقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قتل رحم. کہا یہ بتاؤ، قریب میں بطحان اور عقیق نام کی جو وادیاں ہیں جہاں اونٹ کے بازار لگتے ہیں، جیسے جانوروں کے پینٹ لگتے ہیں ویسے وہاں بھی لگتے تھے. جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اونٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو بتاؤ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے
کہ یہ جو دو مارکیٹ ہیں، ہاٹ کہیے، پینٹ کہیے، بازار کہیے جانوروں کا، ان بازاروں میں جائے اور بہت ہی موٹی تازی دو اونٹنیاں لے آئے، اس کے لیے اسے کوئی غلط کام بھی نہ کرنا پڑے. آدمی جائے گے، چوری کا مال بھی ہو سکتا ہے، نہیں، کوئی غلط کام بھی اسے نہ کرنا پڑے. بازار گیا اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آ گیا. تو کیا یہ پسند کرو گے تم؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم سب پسند کریں گے اسے، کہ وہاں جائے اور ایسی اونٹنیاں بھی مل جائیں اور اس کے لیے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، کوئی قطع رحم نہ کرنا پڑے، کسی کا نقصان نہ ہو، تو ہم سب پسند کریں گے. تو پھر فرمایا آپ نے، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لهم من ناقتین وثلاث خیر لهم من ثلاث واربع خیر لهم من اربع ومن عاداتهن من الابل. دیکھو قریب میں مسجد ہے، صفہ اور مسجد کے درمیان فاصلہ تھوڑا سا ہی تھا. اگر کوئی شخص یہاں جائے تم میں سے اور یہاں جا کے دو آیتیں جان لے یا پڑھ لے، تو ان دو اونٹنیوں سے جو بہت بڑا سرمایہ تمہارے نزدیک ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے. اس سے دنیا حاصل ہوگی، اس سے دین حاصل ہوگا. ایسے ہی 3 آیتیں پڑھے یا سیکھ لے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا. 4 آیتیں پڑھ لے اور سیکھ لے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا. جتنی آیتیں سیکھے گا، پڑھے گا، وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہ اصلاً آخرت کی کامیابی کی طرف ہونی چاہیے. دنیا کما کے آدمی موٹا ہو جائے، دنیا کی دولت اس کے پاس جمع ہو جائے، بہترین ساز و سامان آ جائے، اور دینی لحاظ سے وہ ناکام ہے تو ناکام ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، دین کی کامیابی کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی قرآن کا علم حاصل کرے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی قرآن کا علم حاصل کرے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بیک وقت بہت سی چیزیں سیکھ جائے، اور وہ ممکن بھی نہیں ہے. 1 آیت پڑھ لے، 2 آیت پڑھے، 3 آیت پڑھے، 4 آیت پڑھے، اس کا معنی مفہوم سمجھ جائے. آپ نے فرمایا اس کی شرط نہیں ہے کہ آدمی نے کتنا قرآن پڑھا. ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنے پارے آج ختم کیے. وہاں مقصد یہ نہیں تھا، قرآن کے سمجھنے کا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ قرآن سمجھو. 1 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، 3 آیت پڑھو، 4 آیت پڑھو. یہ زیادہ قیمتی ہے اس دولت دنیا سے جسے بعض اوقات آدمی رشک کے ساتھ دیکھتا ہے. وہ دنیا کے لیے ہے. تمہاری آخرت سنورے گی قرآن سے. کوشش کرو کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ 1 آیت، 2 آیت پڑھو، 3 آیت پڑھو، اتنی ہی سمجھو کہ تمہارے لیے وہ دولت جمع ہو گئی ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، مسجد قرآن کی تعلیم کا مرکز تھی. یاد رکھیے یہ بات. تبھی تو آپ نے کہا مسجد میں جا کے 2 آیتیں پڑھ لو، سیکھ لو، 3 آیتیں پڑھ لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے.
مسجد تو دینی کاموں کا مرکز ہوا کرتی تھی. مسجد میں کیا کیا کام ہوتے تھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات اس حدیث سے صاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا مرکز تھی مسجد. تبھی تو آپ نے کہا کہ جاؤ مسجد میں قرآن سیکھو. کیا کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری مسجدوں کو قرآن کی تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے؟ ہم کہہ سکیں جاؤ اس مسجد میں قرآن سیکھ کے آؤ. ہے ایسی مسجد ہے ہماری؟ اگر ہم نے کہیں ناظرہ پڑھنے کا کوئی انتظام کر دیا تو بڑی خوشی سے اس کا ذکر کرتے ہیں. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، علم قرآن کا ذکر ہے، فہم قرآن کا ذکر ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے جاؤ مسجد میں اس کا انتظام ہے، وہاں حلقے موجود ہیں، وہاں جا کے سیکھ سکتے ہو. تو میرے دوست اور ساتھیوں، مساجد کو اس کا مرکز بنائیے. کسی زمانے میں شاید اس کا مرکز ہوتی تھی، بعد میں ہوتے ہوتے مکتب اس کا نام ہو گیا، جس میں صرف ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لے. وہ علوم قرآن کا مرکز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہاں جانے سے تمہیں قرآن کا علم حاصل ہوگا. وہاں جاؤ لوگ موجود ہیں، اصحاب علم موجود ہیں، قرآن کے بتانے والے، سمجھانے والے، اس کا مفہوم بتانے والے موجود ہیں. جاؤ. جب تک آپ کی مساجد اس طرح کا مرکز نہیں ہوں گی، سمجھیے کہ دین کا مقصد پورا نہیں ہوگا. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف تلاوت کریں اسے، اس کا بھی ثواب ہے، بہت ثواب ہے، ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا ثواب ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے قرآن کا کہ معلوم ہو کہ اس میں ہے کیا. اس کے لیے آپ نے کہا کہ وہ تو دولت دنیا ہے کہ موٹی موٹی اونٹنیاں مل جائیں، اور دولت دین یہ ہے کہ تم قرآن سیکھو. ایک آیت سیکھو، 2 سیکھو، 3 سیکھو، 4 سیکھو، اور سمجھو کہ اتنی دولت وہاں سے مل رہی ہے. ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں اسے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس شخص کو قرآن اس طرح مشغول کر لے، جو شخص قرآن میں اس طرح منہمک ہو جائے، جو شخص قرآن میں اس طرح ڈوب جائے، وہ کسی طرف نہ دیکھے، ذکر و اذکار بھی بھول جائے اور مجھ سے مانگنا بھی بھول جائے، اس طرح قرآن میں گم ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ بھی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگنے والوں سے زیادہ اسے دوں گا میں. قرآن آدمی پڑھتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو مانگنے سے رہ گئی؟ آدمی جو کچھ مانگ سکتا وہ قرآن میں ہے، اس سے زیادہ مانگ ہی نہیں سکتا انسان. وہ تو سراپا دعا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اس طرح مگن ہے اور اس طرح مشغول ہے کہ وہ ذکر اذکار کی طرف اس کی طرف توجہ نہیں ہو پا رہی ہے اور مانگ بھی نہیں رہا ہے، تو مانگنے والوں سے زیادہ میں سے دوں گا. پھر آپ نے فرمایا یہ اللہ یہ کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو
سارے کلام پر انسان جتنی تقریریں کر سکتا ہے، گفتگویں کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، ان سب پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے عام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے. جیسے ظاہر ہے کہ مخلوق کے مقابلے میں خدا کا مقام اونچا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان نے جو فلسفے بنائے ہیں، جو تصورات ایجاد کیے ہیں، جو تقریریں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کا مقام ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کے مقابلے میں خدا کا مقام ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اور اس طرح کی حدیثیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ قرآن کی طرف صحیح معنی میں ہماری طرف توجہ ہے. ہم قرآن پڑھیں اور اس لیے پڑھیں کہ اسے سمجھیں گے، اور اب تک اگر ہم سے غفلت ہوئی ہے تو غفلت دور کریں گے اور اپنے کوتاہیوں کے لیے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی چاہیں گے. اب آئندہ سے ہماری توجہ ہوگی کہ ہم ایک ایک آیت، دو آیت، چار آیت کو پوری طرح سمجھیں اور پھر اسے عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آمین.